ایک کلپ جو ہے وہ ہمیں موصول ہوا، ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو کر لیں، کیونکہ بہت زیادہ تقریباً میں نے اماد بھائی دیکھا کہ 1.2 ملین یا تقریباً 2 ملین تک اس کی ویورز گئے تھے. ہاں اچھا، یعنی اس کی ویورشپ جو ہے وہ ان کلپ سے بھی زیادہ تھی جو ویسے ہمارے پاکستانی بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ویسے اسلامی یا اس طرح کے آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ گفتگو ہو رہی ہو وہاں پر دیکھتے نہیں ہیں. چلتے ہیں کلپ کی جانب. حضرت معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں ہے. اللہ. اور یہ ایک ایسا یوں سمجھیے کہ شطرنج کی چال ہے کہ جو اگر اس گوٹی کو اگر پھینکا جاتا ہے نا تو سامنے والے کا بادشاہ گر جاتا ہے. بادشاہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی عقل کے سارے گھوڑے گر جاتے ہیں. صحیح فرمایا. یہ حضرت اسحاق بن راوے کا ایک قول ہے. حضرت اسحاق بن راوے چونکہ محدث تھے، محدثین کی محفل لگی ہوئی تھی، علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک محدث نے حضرت اسحاق بن راوے سے کہا معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث سنا دو. پھر کچھ لوگ اور بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں جی سنا دیں. مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے. کہا سنا دو. حضرت اسحاق بن راوے نے کہا حضرت معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی. اچھا مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی شان میں درجے کی حدیث وارد نہیں ہوئی، حسن درجے کی حدیث وارد ہوئی ہے. حدیث کے درجے کا انکار کیا جا رہا ہے. اچھا مفتی صاحب اب آپ کو یہاں پر لگے ہاتھوں ایک بات اور سبحان اللہ. ممکن ہے اسحاق بن راوے کی نظر میں وہ صحیح درجے کی حدیث نہ ہی ہو، نہ گزری ہو، لیکن جسے بریلی کا تاجدار کہتے ہیں احمد رضا خان فاضل بریلوی، سبحان اللہ، انہوں نے فتاوی رضویہ شریف کی 8ویں جلد کے اندر اور 29ویں جلد کے اندر ایک صحیح حدیث نقل کی ہے. اللہ، اور اس حدیث کے 5 طرق میں نے جمع کیے ہیں. ماشاءاللہ. 5 طرق. اب وہ 5 طرق پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، صرف وہ صحیح حدیث پڑھ دوں. بخاری کی حدیث نمبر 2429 ہے، 7001 ہے اور 7002 ہے. بالکل صحیح حدیث ہے. مفتی صاحب آپ کو پتا ہوگا اول جیسن یغزون البحر سبحان اللہ من امتی علی مدینتی قیصر مغفور لہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا گروہ، پہلا لشکر میری امت کا جو مدینت قیصر پر حملہ کرے گا قسطنطنیہ کے راستے سے، سمندر سے حملہ کرے گا قسطنطنیہ پر، وہ جنتی ہے. امام بخاری نہیں کہتا کسی حدیث کو صحیح ہے، لیکن امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر خود کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. بخاری کسی حدیث پر حکم نہیں لگاتا کیونکہ بخاری کا لکھ دینا کافی ہے. بہت اچھے. اور اس حدیث کو سب سے بڑھ کر علامہ شیخ ناصر الدین البانی جو حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنے موسوعہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث سے حضرت معاویہ قطعی جنتی بھی ہے اور آپ کی حدیث میں صحیح حدیث بھی وارد ہے، آپ کی شان میں صحیح حدیث بھی وارد ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا قطعی جنتی ایسے کہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو لوگ سمندر کے راستے سے جہاد کریں گے وہ جنتی ہیں، اور اس راستے کے مجاہدین کے سردار حضرت معاویہ تھے. حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ ایک قافلہ گیا تھا. تو بہرحال عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، یہ ایک خام خیالی ہے لوگوں. جی اماد بھائی آپ نے ملاحظہ کیا، ہمارے ناظرین بھی ملاحظہ کیا کہ ایک بڑی عجیب و غریب بات مولانا صاحب نے کی ہے. اس کے اوپر ابھی ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب معاویہ، یعنی جناب کیا لگانا ہے اس کے لیے. معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے سے جب کوئی فضیلت ثابت کرنے سے یہ عاجز رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں. بخاری صاحب نے تو چونکہ ان کو نا امید کر دیا تھا کہ جب انہوں نے خود ان کے اپنے علماء ہم یہ دکھائیں گے کہ جنہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ معاویہ کے بارے میں کوئی بھی ہمیں فضیلت، کوئی بھی منقبت نہیں ملتی، موجود نہیں ہے. جب بخاری صاحب نے ان کو نا امید کر دیا تو انہوں نے کہا کہ کسی اور طرف رخ کرتے ہیں. اور باپ کا نام بھی ذکر معاویہ لائے. ہاں بھائی یعنی یہ بڑی عجیب ہے نا، وہ باپ کا نام، حالانکہ جتنی بھی ابواب قائم کیا ہے فضائل فلاں فضائل فلاں فضائل، لیکن جب اس پہ پہنچ جاتے ہیں تو ذکر معاویہ، وہ فضائل کی بات پھر یہاں پہ نہیں. خود دیکھتے ہیں فتح الباری میں جب ہم جاتے ہیں شرح صحیح بخاری، اس میں کیا نقل کرتے ہیں اگر سکرین دکھا. ہاں ملاحظہ کریں جناب، فتح الباری ابن حجر عسقلانی امیر المؤمنین فی الحدیث متاخرین میں، ان کا بھی بہت بڑا نام ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. ان کے اوپر انشاءاللہ میں آپ بھی کوشش کریں گے کہ ہم فقط ابن حجر عسقلانی کے اوپر کچھ پروگرام کریں کیونکہ مجھے دلچسپ لگتی ہے یہ شخصیت. ملاحظہ فرمائیں
इसमें जब हम जाते हैं, दारुल तैयबा की छाप है, पहला तबा है, अल-मुजल्लद उस-सामिन इसकी 8वीं जिल्द है। जब इसमें जाते हैं तो वो क्या लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि बुखारी ने क्या किया है, कि बुखारी ने जो ये ताबीर की है, जब इसके ज़िक्र करता है मुआविया का, तो उसने कहा वलम यकुल फ़ज़ीला वला मनक़बा, उसके लिए कोई फ़जीलत और कोई मनक़बत नहीं है, होती तो वो वहाँ पर नकल करते। ठीक है, फिर आगे ख़ुद बयान करते हैं इसकी वजह क्या है कि जो उन्होंने इराज़ किया, वो ख़ुद बताते हैं कि अन इसहाक़ इब्न राहवे, इसहाक़ इब्न राहवे जिनका ये जिक्र भी कर रहे थे कि क़ाल लम यस्ह फ़ी फ़दाइल मुआविया शैउन, कोई भी चीज़ सही नहीं है। यहाँ पे ऐसे देखें ना, ताबीर देखें, ये नहीं कहा कि कोई भी रिवायत सही नहीं है, सही रिवायत हमारे पास हाँ सही रिवायत नहीं है, उन्होंने कहा कोई भी चीज़, यानी हमारे पास इस वक्त हमारे हाथ में मुआविया, आप हमें कहें कि मुआविया के बारे में कोई चीज़ बयान करें, हम कहेंगे भाई कोई ऐसी सही चीज़ है ही नहीं। अभी हम बताएंगे कि सही जो इन्होंने हसन बात की है, उस वक्त के मुतकद्दिमीन के यहाँ हसन की ताबीर किसके लिए इस्तेमाल होती थी, वो भी हम बताएंगे। मौलाना साहब ने जो एक फिरकी लगाने की कोशिश की है, वो इंशाल्लाह मौलाना साहब के इल्म में हम देंगे। अब क्या कहा जा रहा है कि मुआविया के फ़ज़ाइल में कोई चीज़ भी सही नहीं है, लम यस यानी असलन कोई इम्कान ही नहीं है कि उनके बारे में कोई सही चीज़ मौजूद हो। वो कहते हैं फ़हादिहि नुक्ता फ़ी उदूल अल-बुखारी अन तसरीह बिलफ़्ज़ मनक़बा एतमादन अला क़ौल शेख़िही, यही चीज़ जो है वो सबब बनती है बुखारी ने जो उदूल किया है कि जब मुआविया का बाब वहाँ पर बांधा तो वहाँ पर उन्होंने किसी भी ऐसे लफ्ज़ को कि वहाँ पर मनक़बत के ऊपर कोई चीज़ दलालत करती हो, ऐसी कोई चीज़ बयान नहीं की। मुलाहिज़ा फरमाएं, इसी जो हम आपकी खिदमत बयान कर रहे थे, हाँ जी, यहाँ पे देखिए यही है कि इसहाक़ इब्न राहवे ने जो ये कहा है कि इनके मुआविया के बारे में कोई भी चीज़, उसके फ़ज़ाइल में हमारे पास कोई भी चीज़ सही नहीं है। सही से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं काबिल एहतजाज हो, मोतबर हो, ऐसी चीज़ हमारे पास कोई है ही नहीं कि जिसका एतबार किया जा सके। कहते यही नुक्ता बुखारी साहब के उदूल का सबब बनता है। फिर आगे खुद बयान करते हैं, वो कहते हैं कि आप ये जान लें कि अन अलियन काना कसीर आदा, कि मौला अली इस्लाम के जो हैं, हाँ कि उनके कसीरुल आदा, उनके बहुत ज़्यादा दुश्मन थे। उन्होंने बड़ी तहकीक की, तफ्शीश की, ठीक है, कि अमीरुल मोमिनीन के लिए कोई ऐब निकालें, फलम यजदू, उनको कोई ऐब भी नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या किया, तो वो कहते हैं किसी, अब उसके मुकाबले में उन्होंने मुआविया के लिए फ़ज़ाइल गढ़े। वो कहते हैं लेकिन मुआविया के लिए जो फ़ज़ाइल हैं इसमें किसी चीज़ का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि ला अस्ल लहू, मुआविया के फ़ज़ाइल के हवाले से हमारे पास कोई भी चीज़ सही सनद से नहीं, हाँ ला अस्ल लहू, कोई बुनियाद ही नहीं है। हसन की तो बुनियाद होती है मियाँ, हसन की बुनियाद होती है। अगर हसन की हम ताबीर में जाएं, जो मुताखिरीन ने जो है इसके हवाले से बयान की कि हसन का सही फिल एहतजाज, ठीक है, हसन जो है वो एहतजाज में, यानी जब आप किसी चीज़ से इस्तिदलाल करना चाहते हैं तो वहाँ पर हसन सही की तरह है, ठीक है। अलबत्ता वो नुक्ता अपनी जगह पर कि हसन मुतकद्दिमीन के हाँ कैसी थी, वो मैं अभी आपकी खिदमत में बयान करेंगे। तो यहाँ पर क्या बयान कर रहे हैं कि मुआविया के बारे में बहुत सारी अहादीस बयान हुई हैं। वक़द वरद फ़ी फ़दाइल मुआविया अहादीसुन कसीरा, तवज्जो फरमाएं जी, कि वक़द वरद फ़ी फ़दाइल मुआविया अहादीसुन कसीरा लेकिन लैसा फ़ीहा मा यसह मिन तरीक़िल इस्नाद, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो सही तरीक़ से हम तक पहुँची हो, सही तरीक़ से हम तक पहुँची हो, सही सनद के साथ हम तक पहुँची हो, ऐसी कोई भी रिवायत हमें मुआविया के उस हवाले से नहीं मिलती। और यही वो चीज़ है, इसी वजह से कि जनाब इसहाक़ इब्न राहवे और नसाई वगैरह ने यकीनी और जज़्म के साथ कहा है कि मुआविया साहब हम शर्मिंदा हैं, तो अभी तक कोई हदीस हमें नहीं मिली। इसलिए आप जो हैं वो थोड़ा सा ठंड रखें, सब्र रखें। आगे चलते हैं, एक और नुक्ता मिनहाज सुन्ना में देखें, इब्न तैमिया के जो सख्त तरीन दुश्मन है अहले बैत का और मुदाफ़े है किन का, नवासिब का, ठीक है, वो आके क्या बयान करता है। मिनहाज सुन्ना डॉक्टर मोहम्मद रशाद सालिम की तहकीक के साथ अल-जुज़ उस-साबि, इसकी ये 7वीं जिल्द है, पहला तबा है इसका। वो कहते हैं वताइफ़तुन वदउ लिमुआविया फ़दाइल, के एक ग्रोह आया, उसने मुआविया के लिए फ़ज़ाइल घड़े और उन्होंने आके जनाब रसूलुल्लाह से अहादीस बयान की, फ़िज़ालिका कुल्लुहा कज़िबुन, जितनी भी ये रिवायतें हैं सारी क्या हैं, झूठी हैं। यानी मुआविया के बारे में जब ये लोग आए, थोड़ा सा और जूम कर दें आपके लिए, हाँ, कि मुआविया के लिए ये क्या है, इन्होंने अहादीसें रिवायत घड़ी के रसूलुल्लाह ने मुआविया की फ़ज़ाइल में ये बयान किया, ये बयान किया, वो कहते सारी की सारी झूठी हैं, छुट्टी। इस हवाले से बयान कर रहे थे कि अहले हदीस के फलां इब्न क्या ना अलबानी ने इस हदीस की तस्हीह की है वगैरह वगैरह। वो उस हदीस की तरफ अभी आते हैं इमाद भाई, पहले हम एक कुल्ली तौर पे छुट्टी कर दें इनकी, उसके बाद फिर आते हैं मिनहाज सुन्नत नबविया में
यहाँ पर जब हम आ जाते ہیں تو اسی جزء سابع میں دکتور محمد رشاد سالم کی تحقیق ہے، اس میں جب جاتے ہیں صفحہ نمبر 40 پہ، وہ کہتے ہیں وہ معاویہ، افسوس کے ساتھ بیان کرتے ہیں، آپ کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن برداشت کریں، وہ معاویہ لیس لہ بخصوصہ فضیلہ فی الصحیح، وہ کہتے ہیں معاویہ صاحب کی آپ اگر کوئی فضیلت تلاشنے بیٹھیں گے تو کوئی صحیح فضیلت ہم بخاری وغیرہ میں نہیں، ہمیں نہیں ملتی، کوئی اس کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب اجلونی جو ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے نہ رہوں، میں بھی جو ہے وہ کچھ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں۔ جب وہ ان کی کتاب میں جاتے ہیں کشف الخفا و مذل الالباس، تو یہاں پر کہتے ہیں الجزء الثانی وباب فضائل معاویہ لیس فیہ حدیث صحیح، معاویہ کے فضائل میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا بہت ساری حدیثیں ہیں، اچھا وہ بیان نہیں کرتے کہ اس کو میرے ممبر پہ دیکھو قتل کر دو، وہ ایک صندوق میں جو جہنم میں جائے گا اس میں، جو کہ مرفوع اور مشہور حدیث ہے، مرفوع اور مشہور طبری نے نقل کیا ہے، وہ اپنے مقام پہ جب ہم معاویہ کی ہماری سیریز چل رہی ہے اس کے اوپر وہ روایات لے کے آئیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ معاویہ کے فضائل میں سب سے صحیح حدیثیں کون سی ہیں۔ اچھا اس کے بعد اگلی کتاب الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو انہی سے نقل کرتے ہیں کہ سمعت اسحاق بن ابراہیم الحنظلی یقول لا یصح فی فضل معاویہ حدیث، کہ معاویہ کے فضل میں، معاویہ کی فضلت میں کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور ابن قیم، یہ اپنی کتاب میں ایک بڑی دلچسپ انہوں نے چیز نقل کی ہے، صفحہ نمبر 116 پہ جب یہاں پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض اہل سنت نے جو ہے وہ کیا ہے معاویہ کے فضائل میں حدیثیں گھڑی، ٹھیک ہے۔ اچھا اور اس لیے اسحاق ابن راہوی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں لا یصح فی فضل معاویہ ابن ابی سفیان عن النبی شیء، کہ معاویہ کے فضل میں، معاویہ کی فضیلت میں کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے ہمارے پاس جو قابل احتجاج ہو، معتبر ہو۔ وہ کہتے ہیں قلت، میں اس اب ابن قیم جوزی جو ہیں وہ کہتے ہیں میری مراد بھی سن لو میاں، ومراد ہوا مراد من قال ذلك من اہل الحدیث کہ انہ لم یصح حدیث فی مناقب بخصوصہ، وہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث اس کی معاویہ کی منقبت میں۔ اب یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ صحیح سے مراد صحیح سند ہے، حسن سند نہیں، یا نہ صحیح سے مراد عام ہے، سارے کے سارے مراد ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لم یصح حدیث فی مناقبہ بخصوصہ والا فما صح عندهم فی مناقب الصحابہ علی العموم ومناقب قریش فمعاویہ، وہ کہتے ہیں کوئی اب اسپیسیفکلی جو ہے اگر کہا جائے کہ معاویہ کے لیے کوئی ہم خصوصی طور پر کہیں تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں عمومی طور پہ روایات ملتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب صحابہ کے مناقب جس میں بیان کیے جا رہے ہیں اور مناقب قریش بیان کیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور معاویہ ان میں داخل ہے، ورنہ خود اسپیسیفکلی اگر ہم جائیں معاویہ کے لیے ہمیں کخ بھی نہیں لابتا، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو سر توڑ جوڑ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی ہم آتے ہیں اس حدیث کی جانب۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں چلتے ہیں، اردو سے وہ حدیث رکھتے ہیں بخاری کی جو انہوں نے حدیث بیان کی، کیونکہ نمبر ان کا ایک نمبر آگے پیچھے تھا، میں مولانا صاحب کی یہ ملاحظہ فرمائے صحیح بخاری، جب ہم صحیح بخاری میں جاتے ہیں تو یہاں پر وہ حدیث نمبر 2429 کہہ رہے تھے، لیکن مولانا صاحب 2429 نہیں 2924 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث بخاری میں متعدد مقامات پہ آئی ہے، وہی جو آپ کہتے ہیں اول جیش من امتی یغدون البحر، اول جیش من امتی یغدون مدینہ کیثر مغفور لہم، یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے تھے، اب حدیث کیا ہے تھوڑا سا آپ توجہ سے سنیے گا۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام حرام بھی، عمیر نے بیان کیا کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ ام حرام نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کریم نے فرمایا سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو کیسر رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا میں ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ یہ حدیث جو وہ بیان کر رہے تھے 701 اور 702 میں بھی بخاری کے نقل ہوئی ہے، یہاں پر تھوڑا سا تفصیل سے نقل ہوئی ہے۔ یہ ام حرام کیا بیان کرتی ہیں ملاحظہ فرمائیں، حدیث نمبر 701 اور 702 حدیث کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا میں نے اس پر پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے پیش کیے گئے، اس دریا کی پشت پر وہ اس طرح سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں۔ اسحاق کو شک تھا اس کو چھوڑتے ہوئے، چنانچہ حضرت نے ان کے لیے دعا کی، پھر آپ نے سر مبارک رکھا اور سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے پیش کیے گئے جس طرح حضرت نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا، بیان کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کر دیں میں بھی ان میں سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم سب سے پہلے لوگوں میں ہوگی۔ چنانچہ حرام معاویہ کے زمانے میں سمندری سفر پر گئیں اور جب سمندر سے باہر آئیں تو سواری سے گر کر شہید ہو گئیں۔ اب یہ روایت ہے اور اس روایت میں جو آپ کو تعجب ہوگا وہ یہ ہے کہ ہاں یہ اوپر جو 7001 میں بیان ہوا ہے، بولا ایک دن آپ ان کے یہاں گئے تو انہوں نے، توجہ کیجیے گا عماد بھائی، حضرت حرام بنت جو ملحان تھیں ان کے ہاں تشریف لے گئے، وہ حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں، یعنی رسول اللہ کی زوجہ نہیں تھیں اور رسول اللہ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا ملاحظہ فرمائیں، ایک دن آپ ان کے یہاں گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے کھانے کی چیز پیش کی اور آپ کا سر جھاڑنے لگیں، یعنی ایک خاتون جو رسول اللہ کی محرم بھی نہیں ہے، رسول اللہ کی زوجیت بھی نہیں ہے، اس سے توہین ہو سکتی ہے؟ ایسی روایات سے آپ معاویہ کا دفاع کریں گے؟ وہ سر جھاڑنے لگیں اور اس عرصے میں حضرت سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ یعنی ایک نامحرم شخص کی خاتون کی گود میں، یا آپ گود نہ بھی کہیں، وہ سر رکھ کے سو رہے اور وہ ان کا سر جھاڑ رہی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جوئیں وغیرہ دیکھ رہی تھی، بعض میں ہے کہ نہیں وہ کیا ہے جی الیاذ باللہ مجبور ہیں جو الفاظ نقل ہوئے ہیں، بعض میں ہے کہ وہ کنگھی وغیرہ کر رہی تھی اور بال ان کے درست کر رہی تھی۔ تو یہ روایت جو یہ معاویہ کے اس کے لیے جناب کیا کر رہے تھے، استدلال کر رہے تھے کہ یہ روایتیں کیا ہیں، موجود ہیں۔ اچھا جی اب دیکھیں میں اگر یہی آپ کو وہاں سے بھی دکھا دوں، یہ ملاحظہ فرمائے صحیح بخاری، ٹھیک ہے، دارالسلام طبع اولیٰ اس کا، یہ اس میں جب جائیں تو بالکل وہی 7001 اور 7002 وہی روایتیں ہیں۔ یہ میں آپ کو عربی متن سے بھی دکھا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے علم میں آ جائے۔ اس کے بعد جب ہم اس میں جاتے ہیں فتح الباری میں، ابن حجر اسقلانی جب اس طرح کی روایات دیکھتا ہے نا تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ابن حجر اسقلانی جو ہے نا وہ جگہ میں پریشان ہوا ہے، وہ واقع داستان جو غرانیق کی داستان ہے انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے کبھی بیان کریں۔ غرانیق کی داستان کو ابن حجر واحد بندہ ہے کہ جس نے، چونکہ بخاری میں روایات نقل ہوئی ہیں تو اس نے سر توڑ جوڑ کوشش کی کہ ان روایات کو، ایک تو صحیح تو ہے ظاہری بات ہے بخاری میں نقل ہوئی ہیں، پھر ان کا دفاع کرے۔ اب فتح الباری میں جب وہ یہ روایت دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھے گا امام بھائی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک چیز واضح ہے، بِأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ، کبھی دلائل کے ذریعے واضح ہے کہ ان من خصائص النبی، جو رسول اللہ کے خصائص میں سے وہ جواز الخلوہ بالاجنبیہ والنظر الیہا، کہ رسول اللہ کے خصوصیات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت کر سکتے ہیں، جائز ہوں گے، جائز ہے رسول اللہ کی، یہ رسول اللہ کے خصائص میں سے ہے۔ آج ایک ملحد اگر اٹھ کے آ جائے تو کہ آپ کا نبی تو چلیں، یعنی اس قدر رسول اللہ کے آپ نے وہ بیان کر دیے کہ بیویاں چلو 11-12 تو کر لی، ٹھیک ہے، وہ ایک الیاذ باللہ شہوت ایک تہمت لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے رسول اللہ کے خصائص میں یہ چیز تھی کہ وہ کسی بھی شخص، اس کا بیاں گھر نہیں ہے، رسول اللہ اس کے گھر چلے جائیں اور اس کے ساتھ خلوت کریں، پھر وہ نظر الیہا، اور اس کی طرف دیکھیں، یعنی یہ رسول اللہ کے وَهُوَ الْجَوَابُ الصَّحِيحُ عَنْ قِصَّةِ حرام بنت ملحان فی دخولہ علیہا وَنَوْمِہِ عِندَہا، یعنی یہ جواب صحیح ہے جو قصہ حرام کا نقل کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ اس کے پاس آتے ہیں، وہاں سوئے، اندہا اس کے پاس آ کے سوتے ہیں، یعنی اس کے حجرے میں آ کے، اس وقت ظاہری بات ہے کوئی اتنے بڑے گھر تو ہوا نہیں کرتے تھے کہ اوپرلے پورشن میں وہ چلے گئے، نیچے پورشن میں کوئی دوسرا آ گیا۔ وہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں وَلَّمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ وَلَا زَوْجِيَّةٌ، اور محرمیت اور زوجیت، ہاں یہ خود اگر نشون بدید وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان کوئی محرمیت بھی نہیں تھی، کوئی زوجیت بھی نہیں تھی۔ یہ اگر یہی کام آج کوئی کرے، ٹھیک ہے، یہی کام آج کوئی کرے کہ رسول اللہ کے فضائل میں سے ہے جی، یعنی اگر کوئی اس وقت جو ہے وہ نظر آئے جو بہت بڑا مفتی ہو، چلو بہت بڑا مفتی ہو، وہ آپ کے گھر داخل ہو جائے اور ہم بہت مجبور ہو کہ ہم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کی بیوی جو ہے اس کا سر جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کرے، اس کے بال جو ہے تلاش کرے، پھر وہاں پہ وہ سوئے بھی، محلے والے کیا کہیں گے؟ محلے والے یہی کہیں گے، یعنی آپ تو کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہ پاؤ گے۔ وہی نا، اتنی معیوب چیز ہے، معاشرتی طور پہ، ایک فطری طور پہ ایک معیوب چیز ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اس روایت کے متعلق اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس روایت سے جو استدلال کیا جا رہا ہے معاویہ کے فضائل و منقبت میں، بخاری صاحب کو یہ ان کی فضیلت اور منقبت نہیں لگی، بخاری اس چیز کی طرف متوجہ تھا کہ یہ معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب آپ نے ایک زبردستی اس میں سے فضیلت نکالی ہے، اب دیکھیں کہ یہ آپ روایت آپ کے گلے کیسے پڑتی ہے۔ فتح الباری میں شرح صحیح بخاری، ملاحظہ فرمائیں، اور مجلد السابع اس کی 7ویں جلد ہے، یہی روایت جو کہتے تھے 29-24، ملاحظہ فرمائیں کہ ثم قال نبی اول جیش من امتی یغدون مدینہ قیصر مغفور لهم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، قال اللہ والاسناد کلہ شامیون، ہاں اس روایت کے سارے راوی کیا ہیں؟ شامی ہیں، ٹھیک ہے،
یہ والا شامی صاحب نہیں ہے، یاسر شامی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ والے شامی ہیں، سارے معاویہ کے طرفداران ہیں. یعنی ایک شامیوں سے بھری ہوئی روایت. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو شامی ہے نا، شامی ہونا یہ علماء اہل سنت کے نزدیک، علماء جر و تعدیل کے نزدیک جر کا موجب ہے. یعنی کسی بھی راوی کے لیے وہ شامی ہونا یہ اس کے لیے جر سمجھا جاتا تھا. اچھا، اب وہ کہتے ہیں محلب جو ہے، ملاحظہ فرمائے اسی فتح الباری میں، وہ کہتے ہیں فی ھذا الحدیث منقبہ لمعاویہ، ٹھیک ہے، ومنقبہ لولدہ یزید، یعنی یزید کی بھی منقبت ہے. آپ یہ علماء اہل سنت جو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاویہ کے لیے منقبت ہے، تو آپ کو لازماً ماننا پڑے گا پھر یزید کے لیے بھی منقبت ہے. مانیں گے یزید کے لیے منقبت ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کہ ابن تین و ابن منیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس روایت کے اندر سب کو داخل کر دیں عمومی طور پر، بلکہ ممکن ہے کوئی ایک خاص دلیل کے ذریعے خارج ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کہا کہ مغفور اللہم، یہ جو اس میں لگایا ہے کہ اب کوئی اگر مرتد ہو گیا اور اس غزوے میں گیا تھا تو کیا وہ بھی مغفور اللہم؟ کہتے نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو پس لازم نہیں آتا کہ آپ اس عموم میں سب کو داخل کر دیں. ہاں، اگر آپ کہیں بھی صحیح، حد اقل یہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ اللہ نے بخش دیے. بہت اچھی بات کی. یہی باتیں آپ قرآن کی آیت کے لیے بھی کر لیں. ہاں نہیں، یہ تب پتہ چل گیا کہ صحابہ کی عدالت پہ جو آیات پیش کیے جاتے ہیں ان کی کیا حیثیت. اچھا جی، اس کے بعد یہ یعنی آپ کو یزید کے لیے بھی فٹ کرنی پڑے گی. اب میں صرف آخری نقطہ بیان کر دوں، وقت نہایت کم ہے، کہ شامی ہونا جو ہے وہ کس طریقے سے جر ہوتی تھی، جو اس روایت میں سارے شامی ہیں. فقط یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیلات اس روایت کے اوپر بہت تفصیلات ہیں، وہ ساری بیان یہاں پہ نہیں کر سکتے. تاریخ مدینہ تو دمشق، جب ہم اس پہ جاتے ہیں اس کی پہلی جلد، تو یہاں پر اعمش صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اذا جاءنا الحدیث، جب کوئی بھی حدیث ہمارے پاس آتی تھی اور ہم نے اس کا کیا ہے انکار کرنا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شامیون. تمام شامیوں کی حدیث ہے، شامی کی قصہ تمام. یعنی یہ کیا ہے، آمش بھی ان کے ہاں بہت بڑا نام ہے. اب وہی نا، ٹائم نہیں ہے، ورنہ اب خیر پڑھے لکھے بندے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے جناب، شعبہ صاحب سے کیا سنا، وہ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ احادیث جو ہے وہ شامیوں سے یہاں پہ لا تکتب ہونا چاہیے. اس نسخے کی غلطی ہے کہ شامیوں سے زیادہ احادیث جو ہے وہ نقل نہ کرو، چونکہ بالکل اسی کے، یہ بعد والا صفحہ ہے، اسی کے ذیل میں یہ چیز آ رہی ہے. اور یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں لفظ ایک لام جو ہے یہاں پر نہیں ہے. تو خلاصتاً یہ ہوا کہ شامی جو ہونا یہ کیا تھا، جر تھا. اور اس روایت کے سارے روات کیا ہیں، شامی ہیں. معذرت کے ساتھ اسی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پروگرام ختم کرنا پڑے گا، وائلہ اس کے اوپر بہت زیادہ میں روایات اور استدلالات جو ہے وہ نکال کے لایا تھا. قسطلانی صاحب کی حدیث بھی اس کے اوپر بیان کرنی تھی. ملاحظہ فرمائیں ارشاد الساری، آخر میں بیان کر دیتا ہوں، ٹائم نہیں. ارشاد الساری بشرح صحیح بخاری، جب اس میں ہم جاتے ہیں تو یہاں پر اسی روایت کو لے کر آتے ہیں. دیکھیں، اول جیشن من امتی یغزون مدینہ قیصر، وہ کیا ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ لوگ محلب نے جو ہے سے استدلال کیا یزید کی خلافت کا اور اس کے اہل جنت ہونے کا، کہ وہ بھی اس عموم میں داخل ہے کیونکہ آیا مغفور اللہم، ان کے لیے مغفرت ہے. وہ آ کے اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے ان ھذا جارن علی طریقۃ الحمیہ لبنی امیہ. ٹھیک ہے، یہ بنی امیہ کے طریق سے پہنچ رہی ہے بھائی. بنی امیہ کا جب طریقہ ہے، بنی امیہ تو ظاہری بات ہے معاویہ کے طرفداران ہیں. اور آج اگر کوئی شیعہ، یعنی ایک روایت کے اندر سارے شیعہ ہوں، سارے رافضی ہوں اور امیر المومنین کے فضائل بیان کرے، آپ کہیں گے یہ روایت رد کر دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس روایت کے اندر سارے شیعہ ہیں، اس روایت کے اندر سارے رافضی ہیں. سارے نہیں، ایک بھی ہو، چلے یہ بھی اچھا ہے، ایک بھی اگر ہو تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں راوی اس کا رافضی ہے، فلاں راوی اس کا شیعہ ہے، تو اس روایت کو رد کر دیں گے. اور یہاں پہ پوری شامیوں کی پلٹون جو ہے وہ ٹرک بھر کے آ گئی ہے اور یزید اور معاویہ کے منقبت بیان کر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت معاویہ کی منقبت میں ہے. اور نیچے پھر انہوں نے جواب بھی دیا ہے کہ بھائی ہم تو معاویہ اس کے اوپر، یزید کے اوپر لعنت کرنے میں بالکل بھی نہیں رکتے، اور یہ چیز ثابت ہے کہ یزید اس روایت کے اندر شامل نہیں ہے. جس طرح یزید شامل نہیں ہے اس طرح معاویہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. یہیں پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.